ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ یہ دو امپارٹنٹ عنصر ہیں، اور بات درست ہے اوور آل بھی کہ ہمارے ملک میں ایگریکلچر آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ ہاؤسنگ کی بھی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے اپنی جگہ، لیکن بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ ایگریکلچرل لینڈ زیادہ تر جگہوں پہ کنورٹ ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ کالونیوں میں اور سوسائٹیوں میں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کسان ہے، جو زمیندار ہے، اس کو اپنی محنت کا معاوضہ بھی بہت کم مل رہا ہے، آفات اور دوسری جگہ کو الگ ہے۔ تو یہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ میں اپنے تمام افسران سے بھی یہ کہوں گا کہ جتنا بھی ممکن ہو یہ جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں وہ بھی، جو نہیں بتائیں وہ بھی، ایگریکلچر کو ہم نے پریفرنس دینی ہوگی، تو تب ہم اگلے نسلوں کے لیے ایک فوڈ سیکیورٹی اور اس کا بندوبست کر سکیں گے، کیونکہ ہماری آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے اسی حساب سے اس کو سسٹین کرنے کے لیے سب سے پہلے درجے پہ ایگریکلچر اور دوسرے درجے پہ ہمیں انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چونکہ ابھی یہاں آنے سے پہلے سیکٹری انڈسٹری رہا کچھ عرصہ، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ادھر بھی کے پی میں انڈسٹریز بھی بند ہوتی جا رہی ہیں، کمرشل پلازے تو بن رہے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر اور انڈسٹری کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج کا چونکہ ہمارا موضوع ایگریکلچر ہے، ڈائریکٹر صاحب تھوڑا سا آپ ہوم ورک اس پہ کر لیں، آپ اکبر علی خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں، تجاویز مرتب کر لیں کہ جو ایکٹ یا بائی لاز میں کیا امینڈمنٹس چاہیے، وہ جب آپ مرتب کر کے اپنے سیکٹری ایگریکلچر کو بھجواتے ہیں تو ساتھ کاپی ہمیں بھی بھجوائیں، ہم اپنے طور پر بھی ان سے گزارش کریں گے کہ جی وہ اس کو ذرا ایکسپیڈائٹ کریں۔ سر اس پہ 2 ورکشاپس ہوئی ہیں اور سیکرٹری صاحب نے خود اس پہ کام شروع کیا ہے، وہ جلدی ہو جائے گا۔ اس پر یہ اچھی بات ہے کہ آلریڈی آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کو ایکسپیڈائٹ کروا دیں، ٹھیک ہو۔ دوسری بات یہ بڑی ضروری ہے، یہ اے سی صاحب بھی اور خاص طور پہ ڈی سی صاحب کو بھی میں یہ کہوں گا کہ جب بھی ہم کوئی سروے کرتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں، خاص طور پہ نقصانات کے حوالے سے، تو اس سے آپ ذاتی طور پر پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ وہ کریں کہ تاکہ اگر کمپنسیشن 100 روپے بنتی تھی تو کم از کم 25 روپے گورنمنٹ دیتی ہے، 25 دے دے، لیکن تاکہ جب یہ اپنے فارم فل کرے، دوسری کسی چیز فل کرے، تو اس کے ساتھ کم از کم ان کو یہ تو اتنا خیال ہو کہ جی صرف ہم نے فارم فل کیے اور آگے کچھ اس پہ سنجیدگی نہیں ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ اگر کوئی پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں، اگر پی ڈی ایم اے کو بھیجنے ہیں، کوئی دوسرے کو بھیجنے ہیں، ضرور بھیجیے، اور میں سیکرٹری ریڈی سے بھی بات کروں گا، اس کام سے بھی۔ آپ جب اپنی چیزوں کو بیچتے ہیں اس کے ساتھ میں تھوڑا سا پروفائلیں بھی ضرور بتائیں کہ صوبے کی مجموعی ایگریکلچر کے اندر سواد کا کیا شیئر بن رہا ہے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ پشاور میں کسی کو یہ ڈیٹا کے اوپر پتہ نہ ہو کہ کنٹریبیوٹر کتنا ہے، تو اس حساب سے چیزوں کو ہمیں ایڈوکیسی کی ضرورت پڑے گی۔ دفاتر کی جو بات انہوں نے کی ہے، میرا ذاتی خیال یہی ہے، آگے اس کو فردر بھی دیکھتے ہیں، کہ ہر چیز کو اگر ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ہی سر پہ ڈالتے جائیں گے تو شاید ممکن نہیں ہوگی۔ آپ اس کے لیے اپنا بجٹ مانگیں، اس کے حساب سے اگر آپ نے دیکھیں، آپ نے ایک ایکٹ کے لیے شاید یہ فارم سروسز ایکٹ ہے یا کچھ اس کے نیچے آپ نے یہ سروس سینٹرز بنائے ہیں، گورنمنٹ بجٹ دے، ایون کرائے کے دفاتر آپ قائم کریں، لیکن دفاتر قائم کریں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو آپ خود ایکسپیڈائٹ کریں، تاکہ اس کے اندر کم از کم وہ جب تک ایکٹ میں یا لاز میں امینڈمنٹ ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم آپ کا وہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ آتے ہیں ان کو جگہ پتہ ہوتی کہ جس طرح دیکھیں یونین کونسلز کے بعد جگہ دفاتر جو ہیں وہ کچھ علاقوں میں نے دیکھے، یہاں تو نہیں دیکھے، تو وہ انہوں نے کرائے کی جگہ پہ اسٹیبلش کیے، گورنمنٹ کے دفاتر موجود ہے کرائے کی جگہوں پہ، لیکن یہ کہ وہ لنگ اراؤنڈ نہ ہوتا ہے، چھوٹی جگہ ہو، لیکن کم از کم کسان کو پتہ ہو، ایکسیسیبل ہو کہ جی وہاں کچھ نہ آنے کا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ جو ان کی بات سے ہوا کہ ایکٹ میں کچھ بھی ہے کچھ نہیں ہے چھوڑیں،
بیسک مینڈیٹ اختیار اگر صدر صاحب کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس تو ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اپنے اسٹاف کو اس طرح ٹرین کریں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے، صدر صاحب اپنے ذاتی کام کے لیے تو نہیں کہتے ہوں گے نا، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے فارمر کو فیسیلیٹیٹ آپ کا اسٹاف کرتا جائے، کم از کم ان کی سپرویژن میں ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہ کرے. جو آپ نے کسی کو ایڈوائس کرنی ہے، کسی کو بیج کے اوپر وہ کرنا ہے، کسی کو پیسٹیسائڈ کے اوپر کرنا ہے جو آپ کی اویلیبل چیز ہے، تو آپ ان لوگوں کو ایس ٹی سیز کے اندر وہاں پہ کریں جو جن کو آپ نے اس حساب سے رکھا ہو، ٹرین کیا ہو تھوڑا سا، کہ وہ ایک کولیبریٹو میکینزم کے ساتھ، کہ دیکھیں مقصد کیا ہے، ایکٹ تبدیل ہوتا جائے گا، دوسرا ہوتا جائے گا، بات کی امپلیمنٹیشن کی ہے. اس ایکٹ کا مطلب یہ ہے، اور کسان زمینداروں کے اندر یا ایس ٹی سی کے اندر یہ جو فارم سینٹرز ہے اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو صدر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک آدمی لوگوں سے ان کے معلومات یا لوگوں سے مسائل کا ذکر کر کے آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ کے افسران کے ساتھ بیٹھے، تو آپ ان کو بتا سکیں گے کہ یہ پاسبل ہے، یہ اس کا تو ہو سکتا ہے. آپ بتا دیں کہ اس میں سے پہلی پریورٹی میں ہم کیا کیا چیزیں کر لیں تاکہ لوگوں کو مسئلہ ہو. تو اس اسپرٹ سے کام شروع کریں. جو انہوں نے ابھی بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر شفتالو کا سیزن گزر گیا اس کے بعد اگر وہ پیسٹی سائڈ یا وہ جو آپ کی چیز اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو جب یہ چیزیں ہیں تو ان کو ذرا ٹاپ پرائرٹیز کے اوپر لے کے چلے جائیں. اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. 2023 میں ہم نے سپلائی کے ٹریپس جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. اس سے تقریباً 2 سال جو تھی وہ سپلائی بالکل اس کا اٹیک نہیں ہوتا، سب آپ گواہ ہیں اس پہ. اس سال جو ہے 2025 میں لوگوں نے پھر وہ ٹریپ جو تھے وہ بالکل انہوں نے لگائے نہیں، ان کے پاس موجود تھے لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ سپلائی ختم ہو گئی ہے. یہ ان کا بھی ایک مسکنسیپٹ تھا. اس سال ہم نے سپلائی کے لیے ایک منظم پروجیکٹ بنایا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ فارمر کو ٹریننگ بھی دیں گے ہم، دوسرا یہ کہ اس کی جتنی بھی آئی پی ایم اپروچز ہے، انٹیگریٹڈ پیسٹ مینجمنٹ، وہ بھی اسی میں ہوں گے، اور فری آف کاسٹ ہم ان کو ٹریپس بھی دیں گے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، میں اور ادب خان صاحب، کہ یہاں پر ہم 2 لاکھ ٹریپس جو ہے وہ سوات میں پھر لائیں، اور اس سے ہمارا جو یہ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ختم ہوگا. اور یہ جو ہے یہ اب مارچ سے پہلے انشاءاللہ اس کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی. اس کا ٹینڈرنگ سب کچھ ہو چکا ہے، اس کا ڈبل اے بھی ہو چکا ہے، اور فارمر کو سپلائی آرڈر بھی مل چکا ہے ٹھیکیدار کو. عدالت خان صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ اس طریقے سے تھوڑا سا اسکیجولنگ کر دیں کہ مختلف فارم سینٹر جو ہے یا فارم سروسز سیکٹر یہ ہیں ان کے اندر آپ کا اسٹاف کی سوائے سے جو اگر آپ کا ڈپیوٹیڈ ہے اس کے علاوہ بھی آپ اپنا ایک اسکیجول کر لیں کہ جی کون کب کس کو بنائیں. اس وزٹ کے دوران جس طریقے سے ہم ایجوکیشن میں کرتے تھے نا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، ہم چاہتے ہیں کہ کسان اور ایگریکلچر آفیسرس کے آپس میں میٹنگس ادھر ہی فارم سینٹرس کے حوالے سے شروع کرتے ہیں. اس کو فیسیلیٹیٹ ہمارے اے سی صاحبان بھی ساتھ کر لیں گے، وہ بھی ادھر چلے جائیں گے تاکہ آپ کینڈیڈلی ایک دوسرے سے بات کریں کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹیو میکینزم کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی جو ان کو گائیڈ کرنا ہے ان کو بھی پتہ ہو جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں بھی آپ کی تو ریگولرلی ہوتی رہیں گی. تو اس کے دوران اپنی اور مختلف سیزنز کے حساب سے وہ آپ کو چھوڑتے ہیں کہ کب آپ شفتالو کا سیزن ہے، کب آپ کا مالٹے کا سیزن ہے، کب آپ کی کسی دوسری چیز کا وہ ہے، کو ہے. اس کے حساب سے ایک پالیسی انٹریکشن کی آپ ریگولر پروگرامز کے ساتھ کریں. بہت ساری باتیں جو ہیں سوائے وہ فائنینشیل چیزوں کے باقی چیزیں تو آپ کی انٹریکشنز کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہے. تو اس میں آپ اپنے فیلڈ کے افسران کی ڈیوٹیاں لگاتے جائیں جو کم از کم آپ کے پاس ریسرچ آفیسرز ہوں، ڈیولپمنٹ آفیسرز ہوں، آپ کے ایکسٹینشن کے آفیسرز ہوں، جن کا اس پہ کام ہے تو ان کو ایک وہ کر دیں اور اس کی شیئر کر دیں اے ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی. وہ ساتھ میں اپنے کیسز کو بھی وہ کر دیں گے کہ وہ ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے جائیں گے. باقی اور کوئی پوائنٹ ہے ان کا کون سا تھا اس ساتھ موٹر وے کی ایکسیس والا جو ہے ڈی سی صاحب ذرا ان سے وہ دیکھ لیں کہ جی کوئی بھی ظاہر بات ہے کہ جہاں پہ ان کی فینس لگی ہوئی ہے وہاں سے تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ایسا روٹ چھوڑ کے لیے آسانی کا ہو وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھ کے. تھینک یو.